میرا سسر دودھ پینے کی ضد کرتا تھا۔ وہ 60 سال کا بوڑھا تھا اور میں جوان تھی۔ میری شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ ایک رات میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ میرا سسر میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا مجھے دودھ پلاؤ، میں دودھ پینا چاہتی ہوں۔ وہ ضد کرنے لگا اور زبردستی میرے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے میرے ساتھ پورا رات گزارا۔ میری شادی کو ابھی صرف 4 دن ہی ہوئے تھے۔ میرے سسرال میں بس میرے سسر ہی رہتے تھے۔ شادی کی رات میرا شوہر اختر خاص طور پر کہہ چکا تھا کہ میرے آبا کو بہت غصہ آتا ہے، ورنہ وہ غصے میں پاگل ہو جاتے۔ 4 دن سے میں بھی یہی دیکھ رہی تھی کہ جب بھی اختر کو آواز دی جاتی اس کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ وہ گھبراتا اور فوراً کمرے سے باہر نکل جاتا۔ اختر کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل میں بھی سسرال والوں کے لیے بڑا غصہ بیٹھ گیا تھا۔ 5واں دن تھا کہ صبح اختر نے کہا کہ آج ہم باہر گھومنے چلیں گے۔ میں بہت خوش تھی، مگر جیسے ہی میری ساس نے اختر کو پکارا وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر سے مجھے میرے ساس کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 4 دن شادی کے ہنگامے میں گزر گئے، تمہیں احساس بھی ہے کہ فیکٹری میں تمہاری غیر حاضری کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج پھر تم چھٹی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ فوراً فیکٹری جاؤ اور تمام مزدوروں کے سر پر کھڑے ہو جا تاکہ وہ ٹھیک سے کام کریں۔ تمہاری شادی میں اس لیے نہیں کی کہ تم بس اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں بیٹھے رہو۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ ابھی چند دن ہی ہوئے تھے ہماری شادی کو، اور ان دنوں میں ہی سارا کام کر رہی تھی۔ ناشتہ بنانے کے بعد بھی میری ساس اس میں نکاس نکال چکی تھیں۔ اختر نے مجھے محبت سے سمجھایا تھا کہ ابو کی بات کا برا نہ ماننا۔ میں انہیں باتوں میں الجھن میں تھی کہ میرے سسر کا مزاج ایسا کیوں ہے، لیکن آج جو شور شرابہ انہوں نے مچایا میں تو سچ میں ڈر گئی تھی۔ اختار جب کمرے میں واپس آیا تو اس کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ وہ بولا معذرت چاہتا ہوں، مجھے فیکٹری جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کام پہلے ہے، باہر ہم پھر بھی چلیں گے۔ اختار فیکٹری چلا گیا اور میں باجی کے کھانے کے برتن دھونے لگی۔ شادی کے 3 دن ہی میں نے کھانا بنایا، گھر کے سارے کام کیے، کیونکہ میری ساس نے نوکرانی کو نکال دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب بہو گھر میں آ گئی ہے تو صفائی بھی وہی کرے گی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کر لی تھی اور تھک ہار کر اپنے کمرے میں آرام کے لیے جانے لگی تو سسر نے مجھے آواز دی۔ میں نے اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ لیا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے پوچھا ابو جی کچھ چاہیے؟ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور عجیب انداز میں اپنے کھلے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہنے لگے دودھ پینا ہے۔ یہ سن کر سب سے پہلے مجھے اپنے دوپٹے کا خیال آیا، کیونکہ وہ میرے سینے سے سرک چکا تھا۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا اور باورچی خانے کی طرف چل دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فرض کے طور پر دودھ نکالا، گلاس میں نے ڈالا اور خود کو اچھی طرح دوپٹے میں لپیٹ کر اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سائیڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھا اور جیسے ہی باہر نکلنے لگی سسر نے کہا بیٹھو تھوڑی دیر، مجھ سے باتیں کر لیا کرو، گھر میں تمہارے علاوہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ میں کئی دن سے اکیلا ہوں اور اکیلے بیٹھ کے بور ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ ان کے کمرے میں بیٹھنے کو کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے مجھے مجبوراً کپڑوں کے کنارے پر بیٹھنا پڑا۔ انہوں نے آدھی ادھوری باتیں شروع کی، مگر جیسے ہی انہوں نے دودھ کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا لگا دیا، فوراً ہٹا دیا اور بولے یہ بہت ٹھنڈا ہے، میں اتنا ٹھنڈا دودھ نہیں پی سکتا، مجھے تو گرم دودھ پسند ہے۔ یہ کہہ کر ان کی نظروں نے میرے چہرے سے ہوتے ہوئے میرے پورے جسم پر سفر شروع کر دیا۔ ان کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے دودھ کا گلاس لیا اور دوبارہ باورچی خانہ کی طرف چل دی۔ میں نے دودھ کو ہلکا سا گرم کیا اور پھر واپس لے گئی۔ جیسے ہی میں نے گلاس ان کے سامنے رکھا، انہوں نے دودھ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ مجھے تو جیسے پورے بدن میں کرنٹ سا محسوس ہوا لگا۔ میں فوراً گھبرا کر ہاتھ کھینچنے لگی، چاہا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں کمرے سے نکلنے لگی تو کہنے لگے کہاں جا رہی ہو، یہاں بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، تنہائی مجھے کچو مارنے لگتی ہے۔ یہ سن کر میرا دل اور زیادہ بے چین ہونے لگا۔ پھر کہنے لگے تم نے شادی کے اگلے دن جو گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، آج وہی پہن لینا۔
یہ سن کر مجھے بہت برا لگا۔ یہ فرمائش تو میرے شوہر کو کرنی چاہیے تھی، میرے سسر کو نہیں۔ جب بھی اختر فیکٹری چلا جاتا، میرا سسر مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتا، عجیب نظروں سے دیکھتا، بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور کہتا، مجھے دودھ پینا ہے، مجھے گرم دودھ بنا کے دو۔ جب میں دودھ دے کر جانے لگتی، وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا، میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو۔ میں کوئی بہانہ بنا کے نکلنے کی کوشش کرتی کہ مجھے کھانا بنانا ہے، برتن دھونا ہے، مگر اب میرا دل بہت بے چین ہونے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اختر سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسے؟ وہ تو اپنے ابو کے سامنے کانپتا تھا، سر جھکا کے بس جی کہتا رہتا تھا۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ اچانک میرا سسر وہاں آ گیا۔ اس نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، اچانک سے ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ دیا اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں کسی طرح اپنی عزت بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر لیا، کڑی لگا دی اور بستر